السلام علیکم. آج میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتی ہوں افغانستان کے بارے میں اسپیشلی، اور پاکستان اور سری لنکا کے بارے میں، بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا گلوبل پلان ہے جس میں جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ ہمارے ایکچولی پورے خطے کے خلاف ایک بہت بڑی کوورٹ وارفیئر یا ہائبرڈ وارفیئر کے اندر انوالوڈ ہیں. اور اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس چیز کو ریئلائز کریں. نہ صرف ہر ملک جو ہے وہ اپنے سرکل کے اندر چیزوں کا مطلب انالیسس کرے، بلکہ وہ ہر چیز کا انالیسس گلوبل کانٹیکس اور ریجنل کانٹیکس کے اندر کرے. کیونکہ پہلے بھی میں جیسے آپ سے کہتی رہی ہوں کہ پاکستان میں جو ریجیم چینج ہوئی اور اس کے بعد سری لنکا میں بھی ایک ریجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی، بیکاز یہ جو دونوں ممالک تھے یہ پرو چائنا کیمپ میں تھے، اور یو ایس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پرو چائنا کیمپ جو ہے وہ اسٹرینگتھن ہو جائے اس ریجن کے اندر. بیکاز آپ نے دیکھا کہ جب ٹرمپ کا ایرا تھا تو اس نے چائنا کے خلاف ٹریڈ وار شروع کی تھی، اور اس سے آپ نے دیکھا کہ دنیا کی اکانومی کو بہت زیادہ پرابلمس ہوئے، بہت سارے ممالک میں ایشوز ہوئے. بیکاز جب یو ایس کسی کے خلاف ٹریڈ وار کرتا ہے یا کوئی بھی وار کرتا ہے تو پھر وہ پوری دنیا کے لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کے کیمپ میں آئیں ود اس اور اگینسٹ اس والے بات وہ کرتے ہیں. تو جس کی وجہ سے ان سینکشنز کا اور اس ٹریڈ وار کا حصہ بہت سارے ممالک کو بننا پڑا، اور اس طرح سے پوری گلوب میں اکنامک کرائسس ایک طرح کا آیا. تو اسی طرح سے رشیا اور یو ایس کے بھی آپس میں آپ نے دیکھا کہ ہر وقت کسی نہ کسی محاذ پہ ان کی آپس کی ٹھنی رہتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا عراق میں، آپ نے دیکھا سیریا میں، آپ نے دیکھا لیبیا میں. جیسے جیسے یو ایس اور نیٹو الائز ان کے جو ہے انٹرفیئرنس کر رہے تھے، ویسے ویسے رشیا اور ان کے ساتھ مل کے ایران نے اور ان کے ساتھ مل کے ٹرکی نے ان کو ریٹیلیٹ کیا اور ان کو ان محاذوں سے جو ہے نا ہرا کے بھگایا. تو ابھی لیٹسٹ چیپٹر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رشیا اور یو ایس کے درمیان یوکرین کے اندر چل رہا ہے، وہ بھی ایک پراکسی وار ہے. اور جو سب سے زیادہ دکھ کی بات میں سمجھتی ہوں ہم سب کے لیے ہے، ہم لوگوں کے لیے ہے اس ریجن میں، وہ یہ کہ جو ہم ایک پرو چائنا فارن پالیسی کے ساتھ ایک بیلٹ اینڈ روڈ کے پراسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فیوچر کی طرف اس خطے کے ممالک بڑھنا چاہ رہے تھے، وہ چیز اس کو روکنے کے لیے، دبانے کے لیے سب سے پہلے تو افغان وار اتنی بڑی 20 ایئرس کی لڑی گئی. افغانیوں کا جو ملک ہے، ان کے جو دیہات ہیں، ان کے لوگ، محلے، ان کو مطلب ہر طرح سے تباہ کیا گیا. اور جب ایونچولی 20 ایئرس کے ایک فروٹلیس وار کے بعد یو ایس کو وہاں سے جانا پڑا، تو انہوں نے، جیسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں، پلان بی کی طرف فوری طور پر آ گئے. اس میں انہوں نے پاکستان کے اندر رجیم چینج کرنے کی کوشش کی، پھر انہوں نے سری لنکا میں رجیم چینج کرنے کی کوشش کی. اور اتنے دکھ کی بات ہے کہ ابھی کل ہی جب مطلب 15 اگست والے دن ایک پورا سال ہو گیا تھا لائک افغانستان میں سے یو ایس فورسز کے وڈرال کو، تو اس دن جب کہ وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے طالبان گورنمنٹ جنہوں نے اسلامک ایمریٹ آف افغانستان بنائی ہے اور طالبان کی حکومت ہے افغانستان کے اندر جو کہ پرو پاکستانی گورنمنٹ ہے، تو وہ تو اس خوشی کو منا رہے تھے. مگر یو ایس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا پہلے تو یہ کہ لائک بہت لائک ڈیزاسٹر تھا، اور یو ایس کے لیے بہت بڑا ہیومیلیشن تھی کہ وہ وہاں سے ہار کر کے نکلے. اور اس کے علاوہ یہ کہ یو ایس ہر وقت، ہر موقع پر طالبان جو گورنمنٹ ہے، افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت، اس کو ایک ٹیررسٹ اور ایک لائک فنیٹک کہتے ہیں، ریلیجس ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، اور ان کے خلاف ہمیشہ ہر وقت ہر فورم پہ اور یہ ویسٹرن مین اسٹریم میڈیا میں اسپیشلی یہی چیز چل رہی ہوتی ہے کہ جی وومن کے خلاف، چلڈرن کے خلاف، گرلس کے خلاف یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور افغان میں مطلب گرلس کو اسکولز بند کر دیے گئے ہیں، اور مطلب یہ ایک پروپیگینڈا ہے.
ہم مانتے ہیں کہ وہاں پہ ریلیجس ایک کلچر تو ہے، بیکاز ٹرائبل وے آف لیونگ وہاں پر ہے، اور وہاں پہ ان لوگوں کا بلیف سسٹم ہے کہ وہ مطلب اگر پردہ رکھنا چاہتے ہیں لیڈیز کا، یا اگر وہ اس طرح سے اس لائف اسٹائل میں گزرنا چاہتے ہیں تو دیٹ از دیئر چوائس. تو لیکن آف کورس وی آر آل فور پرو پروگریس. ہم چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن بڑھے، ویمنس میں بھی بڑھے، مینس میں بھی بڑھے، لیکن وہاں پہ یہ تو نہیں کہا جاتا کہ بوائز کے لیے بھی کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے، بوائز کے لیے بھی اسکولز انف نہیں ہے، ایجوکیشن کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اس طرف نہیں بات کی جاتی. یہ نہیں کہا جاتا کہ مین جو ہیں جنہوں نے بریڈ ارنرز ہیں ان کے لیے بھی کوئی اکنامک اپرچونیٹیز زیرو ہیں وہاں پہ اس وقت. اور صرف ایک پولیٹیکل پروپیگینڈا کے لیے جو ہے نا وہ فوکس کیا جاتا ہے کہ وومن اور جو گرلز کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. اچھا، تو اب یہ اگر ہم اس کانٹیکس میں، ایک ریجنل کانٹیکس میں دیکھیں کہ چائنا کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، چائنا کو اکنامیکلی تو انہوں نے کافی یعنی کہ نقصان پہنچا چکے ہیں بیکاز آف دا ٹریڈ وار، لیکن اب اس کو پولیٹیکلی اور ملیٹریلی ایک ڈیفیٹ دینا، ایک تو تائیوان کے ساتھ ایک ٹینشن کو کریٹ کرنے کی کوشش کرنا جو کہ نینسی پیلوسی کی بلا کسی وجہ کی وہاں پر وزٹ کی وجہ سے انہوں نے کریٹ کیا، اور اس کے بعد سری لنکا میں جو ایک پرو چائنا گورنمنٹ تھی اس میں رجیم چینج اور اس میں سارا چینجز لانے کی کوشش کی گئی. تو لائک مطلب کیا اگر ہم لوگ اپنا مرضی سے ایک فارن پالیسی اپنانا چاہتے ہیں جو کہ پرو یو ایس ہو یا ایون پرو رشیا ہو، تو کیا یو ایس ہمارے ساتھ یہ گیم کھیلتا رہے گا، یا اس کے جو ویسٹرن الائز ہیں وہ یہ گیم کھیلتے؟ آر وی لائک اے چیس بورڈ، آر وی لائک اے گیم ٹو بی پلیڈ؟ دس از دا کویشچن دیٹ نیشنز ہیو ٹو آسک دیم سیلوز کہ اوکے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے لیے ایک فارن پالیسی اچھی ہے اور ہم خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ہمارے پیپل پاور کے ساتھ وہ چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے، تو دین مطلب اٹس اوکے دیٹ وی وانٹ ٹو جوائن دا یو ایس کیمپ اور وی وانٹ ٹو جوائن دا چائنیز کیمپ. بٹ اگر ہم پہ یہ ایک امپوز کیا جا رہا ہے، یہ ہم پہ زبردستی اور ایک پوری ریجن کی، ایک خطے کی ایک پوری جو ہے جیو پالیٹکس کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر تو یہ ناقابل مطلب قبول ہے، ناقابل برداشت ہے. اس کے یہ ساتھ ہی میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گی کچھ پوائنٹس، وہ یہ کہ چائنا نے مطلب بہت زیادہ اٹیکس اس پہ ہر طرح کے ہو رہے ہیں، لائک اکنامک بھی اور پولیٹیکل بھی اور ملیٹریلی بھی کچھ نہ کچھ ایکٹس ہو رہے ہیں اس کے خلاف، لیکن کچھ نہ کچھ چائنا بھی اسٹیپس ایسے لے رہا ہے جس سے مطلب یہ یو ایس کو بیک ٹریک ہونے کے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل ابھی کل پرسوں ہی لائک چائنا کا ایک سرویلنس شپ جو ہے وہ سائنٹیفک ریسرچ شپ وہ سری لنکا کے ہمبنٹوٹو پورٹ پہ آ کر کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر انڈیا نے بہت شور مچایا بیکاز انڈیا کا یہ خیال تھا کہ جیسے ہی راجا پاشکا گوتابایا کو سری لنکا سے جانا پڑا، اس کے فوراً بعد ان کا خیال تھا کہ اب سری لنکا کی پوری فارن پالیسی کے اوپر اور پوری جو اکنامک پالیسی کے اوپر انڈیا کا کنٹرول ہوگا، اور انہوں نے ان کو $3-4 بلین کی لونز کی بھی آفر فوری طور پہ کر دی تھی. لیکن چائنا کی یہ شپ کا وہاں پر آنا مینس کہ چائنا کا ابھی وہاں پر انٹرفیئرنس ہے اور چائنا کی وہاں پر ایک انفلوئنس ہے، اور سری لنکا کے جو بھی پولیٹیکل کلاس ہے یا جو بھی پولیٹیکل فریم ورک ہے جسے آپ کہیں، وہ اتنی آسانی سے چائنا کے ساتھ اپنا رشتہ توڑنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. اسی طرح سے افغانستان کے اندر جو چائنا نے کچھ ہی دن پہلے ایک لائک اپنا
آفر جو ان کی کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے کہ وہ سی پیک کا ایکسٹینشن لائک چائنا اخوان پاکستان کوریڈور بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے $3 بلین کے پروجیکٹ کی جو ہے نا وہ آفر کر دی ہے طالبان گورنمنٹ کو، وچ انشاءاللہ ول بی مطلب سائنڈ اپ بٹوین دا ٹو کنٹریز ان دا نیئر فیوچر. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جو چائنا نے ان کے جو ابھی تھوڑے ہی دن پہلے ارتھکویک آیا تھا، اس میں انہوں نے $300 ملین کی ایڈ پیکیجز بھیجے. اور اس طرح سے یعنی ایون یہ بھی نیوز میں آ رہا ہے کہ 200-300 چائنیز بزنس مین بھی افغانستان میں آ چکے ہیں ود ان دس 1 ایئر، جو 1 ایئر اگست لاسٹ ایئر سے لے کر ابھی تک 1 ایئر ہوا ہے طالبان کی اس گورنمنٹ کو. اور اس میں 300-400 لائک 200-300 چائنیز انٹرپرینیورز بزنس مین بھی آ کر افغانستان میں دے ہیو اسٹارٹڈ ڈوئنگ بزنسز. اینڈ ایون دیر از اے چائنا ٹاؤن بینگ میڈ ان سائڈ کابل، وچ مینس کہ مطلب کامرس از گوئنگ ٹو گو آن بٹوین دا کنٹریز. تو یہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا آپ سب سنتے ہی ہیں، اور یہ مطلب مین اسٹریم میڈیا میں یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جی چائنا از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ ایسٹ انڈیا کمپنی، چائنا از گوئنگ ٹو ٹیک اوور، چائنا از گوئنگ ٹو انویڈ دیز کنٹریز. تو ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. چائنا کے ساتھ جو پاکستان کے بھی پروجیکٹس ہیں وہ بھی میں پہلے بھی کہتی رہی ہوں کہ سی پیک کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس میں انفراسٹرکچر ہے، اس میں بہت بڑی بڑی موٹر ویز ہیں، مطلب پورے KPK اور بلوچستان کے اندر سے وہ موٹر ویز کا ایک نیٹ ورک گزر رہا ہے. پھر وہاں پر کول اور لائک ہائیڈل پاور کے چھوٹے چھوٹے وہ اسٹیشنز ہیں. اس کے علاوہ ایکسپورٹ لائک اکنامک زونز ہیں. تو آل دیز تھنگس جو کہ یہاں پر پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوگی، ڈیفینیٹلی دیز آل تھنگس آر گوئنگ ٹو اسٹے ان پاکستان. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لے کر کو چلے جائیں گے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ چائنا اگر ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑ کرتا ہے ان دا فیوچر گاڈ فاربڈ، تو کیا ہم اس کو اس کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے. اور یہ جو بھی ہمارے بیچ میں ہوگا وہ بائی لیٹرل ہوگا، مطلب آن ایکول بیسس ہوگا، اور جتنا فائدہ چائنا کو ہوگا اتنا ہی فائدہ انشاءاللہ پاکستان کو، افغانستان کو، ایون ایران کو ہوگا، اور اس کے علاوہ اور بھی جو کنٹریز جو بیلٹ اینڈ روڈ کے اندر ہیں. تو یہ بتانے کا سارا مقصد یہ تھا کہ جیسے US اور ان کی جو ٹیکٹکس ہیں، ہائیبرڈ وارفیئر اس کو کہتے ہیں، اور میں تو اس کو کنائونس کہتی ہوں کہ یہ چالاکیاں اور انڈر گراؤنڈ اور انڈر دا ٹیبل مطلب اپنے کنٹری کے ساتھ لوگوں کو ریبیلین پہ اکسانا، اپنے ہی کنٹریز کے خلاف غدار پیدا کرنا، اٹھ کھڑے کرنا. تو یہ ساری جو ان کی ٹیکٹکس ہیں وہ تو یہ ہمیشہ سے ہی کرتے آ رہے ہیں، اور انہوں نے بہت ساری وارز پہلے ہاری بھی ہیں. اور اس وقت جو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے، سری لنکا ڈیفالٹ ہو چکا ہے، ایون ایسی بھی نیوز آ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش کچھ عرصے میں شاید ڈیفالٹ ہو جائے گا، حالانکہ ادھر بھی بہت اکنامک پروگریس ہوا ہے. جس لائک سری لنکا میں بھی بہت اکنامک پروگریس ہوا تھا پچھلے 2 ڈیکیڈس کے اندر. تو ان سب کنٹریز کو ڈیفالٹ کی طرف لے کر آنا یہ ایک گیم ہے جو IMF اور ورلڈ بینک گیم کھیلتے ہیں، اور ان کو مطلب اس طرح سے ٹریپ کرتے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ کی طرف آ جائیں. تو یہ جو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر رشیا اور چائنا بھی بہت کچھ کر رہا ہے. پاکستان کے پاس بھی بہت پاور ہے، اس کے پاس بھی بہت سارے کارڈس ہیں ٹو پلے، اور انشاءاللہ ہوپ فلی مطلب US کا جو انفلوئنس اور ان کا جو انٹرفیئرنس ہے ہمارے خطے میں، اس کو ہم کاؤنٹر کر پائیں گے.